باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا ان عبادی لیس لک علیہم سلطان وکفی بربک وکیلا ربکم الذی یزجی لکم الفلک فی البحر لتبتغوا من فضلہ انہ کان بکم رحیما واذا مسکم الضر فی البحر ضل من تدعون الا ایاہ فلما نجاہم الی البر اعرضتم وکان الانسان کفورا۔ آیت نمبر 62 سے لے کر آیت نمبر 67 تک سورہ بنی اسرائیل ہے اور 15واں سپارہ ہے۔ ارشاد فرمایا کہ قال اذهب، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جا، چلا جا، جو مرضی کر۔ جب شیطان نے کہا نا کہ مجھے کیا کر دے، مہلت دے دے، تو اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ قال اذهب، جا چلا جا، تجھے مہلت ہے۔ فمن تبعک منہم، پس جو تیری پیروی کرے گا، فإن جہنم جزاؤکم جزاء موفورا، ان سے تو بے شک جہنم ہی تم سب کی پوری پوری سزا ہے۔ یعنی جو تیری پیروی کرے گا تو اس کی جو سزا ہے وہ کیا ہے؟ جہنم ہے۔ جا، تجھے مہلت ہے، جا چلا جا۔ واستفزز من استطعت منہم بصوتک، اور گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو گمراہ کر سکتا ہے، ان کو گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو کر سکتا ہے۔ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ، ان میں سے اپنی آواز کی فسوکاری سے اور دھاوا بول دے ان پر اپنے گھوڑ سواروں، وَرَجِلِكَ، اور پیادہ دستوں کے ساتھ، وَشَارِكُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے جھوٹے وعدے کرتا رہے۔ وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اور وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان مگر مکر و فریب کا۔ ان سے کس چیز کا وعدہ کرتا ہے شیطان؟ مکر اور فریب کا وعدہ کرتا ہے، اس کا کوئی حقیقت پہ مبنی وعدہ نہیں ہوتا۔ شیطان کے راہ پہ چلنے والوں کی سزا بھی بتا دی، اور یہ بھی بتا دیا، انہیں یہ بھی بتا دیا جو شیطان کے راستے پہ چلنے والے ہیں کہ تم چل تو رہے ہو شیطان کے راستے پہ، اس کے وعدے میں آ گئے ہو، لیکن اس کا وعدہ کبھی مکر اور فریب سے خالی نہیں ہوتا، ہمیشہ اس کے وعدے میں مکر اور کیا ہوتا ہے؟ فریب ہوتا ہے۔ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، اب اس نے مہلت مانگی، اللہ تعالیٰ نے اسے مہلت دے دی، لوگوں کو، اپنے بندوں کو بتا دیا۔ اب آگے چلیے، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا، تیرے لیے یہ مہلت ہے، تو اپنا کام کر، دھوکہ، فریب، مکر، یہ ساری چیزیں استعمال کر، لگا رہے اپنے کام پہ، لیکن ایک بات میری یاد رکھنا، ان عبادی، جو بے شک میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم سلطان، ان پر تو غلبہ نہیں پا سکتا۔ وکفی بربک وکیلا، اور اے محبوب کافی ہے تیرے رب اپنے بندوں کی کارسازی کے لیے، تیرا رب ہی کافی ہے، اور یہ بڑا کارساز رب ہے۔ ربکم الذی یزجی لکم الفلک، تمہارا رب وہ ہے جو چلاتا ہے تمہارے لیے کشتیوں کو، فی البحر، سمندر میں، لتبتغوا من فضل، تاکہ تم تلاش کرو بحری سفر کے ذریعے اس کا فضل، انہ کان بکم رحیما، بے شک وہ تمہارے ساتھ ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے۔ وَإِذَا مسکم الضر، اور جب پہنچتی ہے تمہیں تکلیف، فی البحر، سمندر میں، ضل من تدعون الا ایاہ، تو گم ہو جاتے ہیں وہ معبود جن کو تم پکارا کرتے ہو، الا ایاہ، سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ یعنی جب بھی تمہیں کوئی تکلیف آتی ہے تو جن کے سامنے اپنے ہاتھوں سے بنا کے تم ان کے سامنے کھڑے ہوتے ہو، وہ تمہاری مشکل میں تمہارا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیر، وہ تمہارا ساتھ کیا کرتے ہیں؟ چھوڑ دیتے ہیں۔ اگر تمہارا ساتھ اس وقت بھی کوئی دیتا ہے تو وہ تمہارا عظیم رب اور عظیم پروردگار ہے۔ یہ آیات اور یہ جملے ہمارے لیے کافی ہیں۔
دیکھیں نا، جب قرآن یہ بار بار ہمیں بتا رہا ہے اور اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک شیطان ہے ایک رحمان ہے. شیطان ہے وہ مکر و فریب والا ہے، وہ دھوکے والا ہے، وہ فراڈ والا ہے، وہ کچھ نہیں کر سکتا، وہ بھاگ جاتا ہے، مشکل وقت میں چھوڑ دیتا ہے تمہیں. اور ایک رحمان ہے جو جب کوئی بھی تمہارا نہیں ہوتا تو وہ پھر بھی تمہارا ہوتا ہے. فلما نجاکم الی البر، بس جب وہ خیر و عافیت سے تمہیں ساحل تک پہنچا دیتے ہیں، اعرضتم مطلب تمہارے حفاظت کر لیتے ہیں، تو وکان الانسان کفورا، تو تم روح گردانی کرنے لگتے ہو. اور انسان واقعی بڑا ناشکرا ہے. انسان کیا ہے؟ واقعی بڑا ناشکرا ہے. چاہیے تو یہ تھا کہ اپنے رحیم و کریم مالک کے احسانات کا ہر وقت اعتراف کرتا رہے اور شکر ادا کرتا رہے. لیکن انسان کی کم فہمی کا کیا کہنا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کو بھی خدائی کے تخت پر بٹھا رکھا ہے، ان کو بھی اللہ کا شریک سمجھتا ہے. انسان کی اس حماقت کو واضح کرنے کے لیے ارشاد ہے کہ جب تم تجارتی سامان سے بھری ہوئی کشتیاں اور جہاز لے جا رہے ہوتے ہو، یا ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کے لیے بحری سفر کر رہے ہوتے ہو، تو اس وقت جب خوفناک طوفان امٹ کر آتے ہیں اور گرداب ہلاکت قدم قدم پر منہ کھولے تمہیں ہڑپ کرنا چاہتے ہیں، اس وقت تو تمہیں اپنے سارے دیوی دیوتا بھول جاتے ہیں اور صرف رب حقیقی کے حضور میں گڑ گڑا کر اپنی نجات و سلامتی کے لیے دعائیں کرنے لگتے ہو. اگر تمہارے گھڑے ہوئے بتوں میں خدائی قدرت کا کچھ اثر بھی ہوتا تو ان خطرے کی گھڑی میں تمہارے دل ان کی طرف ہی مائل رہتے. ان مشکل لمحوں میں ان کی طرف سے تمہارا منہ موڑ لینا اور ایک رب قدیر کے حضور میں فریاد کرنا، کیا یہ اس بات کی کھلی دلیل نہیں کہ انسانی فطرت میں عقیدہ توحید کی تخم ریزی کی گئی ہے، اور جب خارجی اور اجنبی آمیزش ختم ہوتی ہے تو عقیدہ توحید خود بخود بے نقاب ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے.